احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے لاہور کی ایک مجلس میں امام مہدی سے متعلق باغیر جماعت احباب کے سوالات کے جو جواب دیے وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا امام مہدی کا ذکر قرآن شریف میں ہے؟ خاتون تشریف لائی تھی کل، ان کو میں نے توجہ دلائی کہ میں نے کہا آپ سنیں غور کرتے ہیں اس بات پہ کہ مہدی کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ یہ ایسی عجیب سی اصطلاح لگتی ہے کہ اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آتی کہ حاجی تو آتے ہیں، مہدی تو کوئی نہیں ہم نے سنے پہلے، تو آپ نے کہیں تلاش کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات بیان کر دی؟ اور اہل قرآن جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے حدیث کو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق نہیں ہے خود باتیں کرنے کا، قرآن میں جب تک نہ دکھاؤ ہم نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا آپ پتہ نہیں کیا جواب دیں، ہم آپ کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں ہر اس حدیث کی بنیاد ہے جو صحیح حدیث ہے۔ امام مہدی کا تصور حضور اکرم پیش ہی نہیں کر سکتے تھے جب تک قرآن کریم میں اس کی بنیاد نہ ہوتی، اور ایک جگہ نہیں دو جگہ اسی آج کا تکرار ہے قرآن کریم میں۔ انبیاء کا نام لیا اور فرمایا جاننا ہم ائمۃ یادون بیان دینا وَوَحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور فعل خیرات کی ہمیں ہٹا دی، اور ایک جگہ بھی غیر نبی کے لیے لفظ نہیں آیا۔ کہتے ہیں کوئی کیا قرآن کریم میں مرزا صاحب کا نام ہے ثابت کریں، کہ عجیب و غریب دعویٰ ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ کیا آپ ہر نبی کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس سے پہلے نبی کی کتاب میں اس کا نام موجود تھا؟ قرآن کریم تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہے، جس کو آپ نام کو تلاش کرنا کہتے ہیں اس کی تشریح قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء سے انصاف لیا تھا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی اطاعت کرنا۔ اب بتائیے کہ یہ شاید جو نے سوال اٹھایا ہے جو دنیا کی کتابوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکال کے دکھا سکتے ہیں؟ ہر نبی کی کتاب میں نام ہونا چاہیے، وہ نہیں نکال سکتے کیونکہ وہ ظاہری نام تلاش کریں گے اور ظاہری نام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم نکال سکتے ہیں، اور یہ ہماری جب لڑائیاں ہوتی ہیں غیر مذاہب سے تو ان کی کتب سے ہم نکال کے دکھاتے ہیں، اس لیے کہ ہم مانوی طور پر ناموں کی وجود کو ثابت کرتے ہیں اور اس مضمون کو وہاں درج شدہ پاتے ہیں۔ قریب ایک نبی کا نام لے کے تجویز کی گئی ہے اور اس کی اتفاق یہ بتائی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کے سوا پوری نہیں ہوتی کسی طرح۔ کبھی مثالیں دے کے بتایا گیا اور وہ مثال ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی پر پوری نہیں ہوتی۔ مثلا نیو ٹیسٹامنٹ میں ایک کہانی بیان کی گئی کہاوت اور تمثیل کہ دیکھو ایک شخص نے ایک باغ لگایا انگوروں کا پاکستان، اور لوگ آتے تھے اور اس کو اجازت دیتے تھے۔ اس نے ملازم مقرر کیے کہ وہ ان کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ ایک کے بعد یہ واقعہ ہوتا رہا یہاں تک کہ اس شخص نے اپنے بیٹے کو اس باغ کا محافظ بنا کے بھیجا، یہاں تک کہ وہ بیٹا بھی ملازم غارت گروں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ تب اس مالک نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤں گا اور میں ہر ایک کو سزا دوں گا اور اس باغ کی حفاظت کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ تمثیل بتا رہی ہے کہ صرف تمثیلی طور پر بیٹا ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ اگلا آنے والا ایک کامل کا نبی ہے۔ اگر اس کا آنا بیٹے کا آنا تو اس کا آنا خود خدا کا آنا ہے، یہ چیز پیش گئی۔ اور قرآن کریم نے ثابت کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی تھی، کیونکہ کسی بعد میں آنے والے کی کتاب نے یہ دعویٰ نہیں کیا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے، اور وہ کتاب ہی تو نہیں نازل ہوئی اس کے بعد نازل ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے ما رماتا اذ رماتا ولکن اللہ رما، جب تیر چلاتا ہے دراصل خدا چلا رہا، جب اللہ ہے فوق ایدی، کہ بات کرتے ہیں تو اللہ کا ہاتھ ان پر ہے۔ تو یہ تھا مانا کہ تمثیلی طور پر اس تمثیل میں یہ ذکر تھا کہ جس طرح بیٹا تمثیلی ہے اسی طرح باپ بھی خود تمثیل ہوگا، اور کسی میں بھی ظاہری معنی کے لحاظ سے تم مضمون تلاش نہ کرنا۔ پہلے انبیاء کو ادا درجے تھے اور باغ شریف کی حفاظت نہ کر سکے، پھر خدا کا بیٹا آیا اور پھر بھی باغ اجاڑ دیا گیا، تب ایک ایسا وجود آئے گا جو کامل طور پر خدا کی غلامی کو اختیار کرے گا، یہاں تک کہ تمثیل میں اس کو خدا کا نام دیا جائے گا، نہ کہ حقیقی طور پر ذلی طور پر۔ اب
ہم جب عیسائیوں کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو بہت ان میں سے لوگ ایسے ہیں جو جن کا دل جل گیا تھا کہ ہاں یہ بات کی بڑی باتیں ہو گئی، لیکن اور جگہ بھی ہم گفتگو کر کے درخت کی کتاب سے نکالتے ہیں، بک کی کتاب سے نکالتے ہیں، ثابت کر دیتے ہیں کہ جن معنوں میں ہم سمجھتے ہیں نام کی کلاس ان معنوں میں تو نکل آتے ہیں، جن معنوں میں آپ ان سے مطالعہ کر رہے ہیں ان معنوں میں نہیں نکلتا۔ تو جس بات کو آپ خود ثابت نہیں کر سکتے اس کو ہم پر ہم سوچنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ ذکر معقول حد تک لازمن ہونا چاہیے، کتنی معقول حد تک ہونا چاہیے کہ نفس کو اطمینان ہو جائے اور مستقل یقین کر لے کہ ہاں کسی عظیم شان آنے والے کی خبر دی گئی جو ہم پر فرض وہ میں دکھا دیتا ہوں۔ وہ صورت جس کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی تھی، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ کہ ہم نے ان امیین میں سے ایسی قوم میں تھے جو دنیا میں جہالت میں مشہور ہے، علماء کی قوم میں سے نہیں، اس سب قوم میں سے ہم نے ایک رسول کے شخص کے دماغ میں سے حساب بتایا، پھر اس کو اتنے عظیم شان مقام پر بلند کر دیا کہ وہ تمام دنیا کا معلم بن گیا۔ وہ جو لاعلم اور جاہل قوم کا ایک فرق تھا وہ معلم بھی ساری دنیا کا بنا دیا گیا اور ان کو حکمتیں بھی بتانے لگ گیا۔ اور کتاب کے علاوہ یہ دو کتاب بڑی نمایاں طور پر سامنے ہے۔ یہ ذکر سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کا نہیں، اور فرماتا ہے اس کے بعد ان قانون ان قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے تو کھلی کھلی گمراہی میں تھے، یہ مضمون بغیر مکمل ہو گیا لیکن اچانک طرز بیان پلٹتی ہے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، آخرین میں بھی وہ اسی کو محمود فرمائے گا۔ بات آتا پھر آخرین پر بھی آتا ہے اور کوئی علی کی شے کا جس کا شیر آخرین پر آگے ثابت ہو۔ ذکر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کی بےزت کی بات ہو رہی ہے اور فرمایا آخرین میں بھی وہ محمود فرمائے گا کہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں نے لمبا یلحقوا بہم کہ ابھی تک وہ ان سے ملے نہیں، اتنا لمبا دوری کا فاصلہ ہے کہ آپس میں کوئی گیس ہے کوئی خلا ہے جو نہیں مل سکے۔ اس پر جب یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی صحابہ کے درمیان، ساتھ ایک آیت کا ٹکڑا بھیجا تھا تو پھر فرماتا ہے ذالک کا فضل اللہ ہے، یہ جو ذکر ثانیہ ہے یہ اللہ کا فضل ہے، جو چیز وہ من لیتا ہے جس کو وہ چاہے گا دے گا، تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا کہ فلاں جگہ کیوں ہے فلاں جگہ کیوں ہے۔ اس آیت کی تلاوت جب حضور اکرم نے صحابہ کے درمیان فرمائی تو بخاری کی روایت ہے اور بھی کسی شخص پر کی حدیث کی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مان یہ سوال کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے یا رسول اللہ؟ اب ذکر تو تھا حضور کی بے سکتا، سوال کیا گیا وہ کون لوگ ہوں گے، یعنی یہ مفہوم مسلم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک تو سمجھ آ گئی کہ آپ ہی مضبوط ہوں گے، لیکن لوگوں کا نہیں پتا لگا کہ وہ کون ہوں گے۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، جواب نہیں دیا، پھر قائل نے سوال کیا، پھر جواب نہیں دیا، تیسری دفعہ سوال کیا تو جواب اس سوال کا دیا ہی نہیں بلکہ ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا جو جنرلی اس بات کو روکنے چاہیے۔ اصل سے آپ سوچیں کہ جب یہ ڈکلیئر کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق کہ آپ آخرین میں بھی مبعوث ہوں گے تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ خود بنفس نفسی دوبارہ تشریف لائیں گے یا کوئی غلام کامل آپ کا ذہنی طور پر قائم مقام بنایا جائے گا جیسے خدا کا ذہنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم مقام تھے؟ یہ سوال ضمیر سوال تھا۔ دوسرا یہ سوال اتنا چاہیے تھا کہ آپ آ گئے، دین کامل ہو گیا، آخری نبی کامل آ گیا، اب کسی کی غلامی میں ضرورت کیا رہ جاتی؟ کتاب محفوظ ہے، دین کامل ہے، یہ نہیں سمجھ آتی کیوں ہے؟ تیسرا یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ اگر آئے گا تو کب آئے گا؟ زمانہ تو بتائیں، آخرین تو کہا گیا لیکن کب تک؟ اور
آگے یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ اگر آئے گا، حضور یہی فرماتے ہیں، جگہ بھی بتا دیتے ہیں، تو معلوم ہے کہ اربوں میں چاہے گا یا غیر اربوں میں چاہے گا، یہ مقبول سوالات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فساد و بلاوت کا کمال ہے کہ ایک ہی فکرے میں ان سارے سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان الایمان عند الترجع لنالہ رجل من ہؤلاء اور رجال من ہؤلاء، اگر ایمان ترجع پر بھی اٹھ گیا تو ان میں سے کوئی شخص ہوگا جو دوبارہ لے آئے گا، یا ان میں سے بعض خاص ہوں گے جو دوبارہ زمین پر لے آئے گا۔ اب دیکھیے جو میں نے کہا تھا ان سارے سوالات کا جواب اس میں آ گیا۔ پہلی بات کہ آنے کی کیا ضرورت ہے کسی کو، آپ جو آ گئے ہمارا ایمان اٹھ سکتا ہے کتابوں کی موجودگی میں بھی، بظاہر دین موجود رہے، قانون دین بھی ہو، تب بھی حقیقت ایمان دنیا ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور کوئی نہیں کی کہ ایسا ہوگا، اور جب ہوگا اس وقت خدا تعالیٰ کسی کو بھیجے گا۔ دوسرا یہ سوال اٹھتا تھا کہ جب وہ آئے گا تو کب آئے گا، فرمایا جب اندھیرا کامل ہو جائے گا، اس وقت آئے گا جبکہ یہ دیکھ سکو کہ دیا ایمان اٹھ گیا ہے، ہر طرح دنیا پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ واقعہ قریب کا نہیں تھا کیونکہ حضور فرما چکے ہیں کہ 300 سال تک روشنی کا زمانہ ہے۔ ثابت ہوا کہ اس کے بعد جو رات کٹنی شروع ہوگی اس رات کو آخر گہرے ہوتے ہوتے وقت لگے گا، جب وہ خوب بھیگ جائے گی اور تاریخی اتنی مر جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ لوگ ایمان گیا اب تو اٹھتا جا رہا ہے، اس وقت خدا تعالیٰ رسول فرماتا ہے وہ آنے والا آئے گا۔ پھر یہ سوال تھا کہ وہ آنے والا اربوں میں سے ہوگا یا غیر اربوں میں سے ہوگا، تو سارے عرب سے وہاں بیٹھے کسی عرب کا کندھا نہیں میں چنا، تو غیر عرب کو چنتے ہیں اور ہاتھ رکھ کے کندھے پر کہتے ہیں کہ جب وہ واقعہ ہوگا تو ایمان کو رضا پر کرا گا، ان میں سے وہ ہوگا جو لے کے آئے گا۔ حل کر دیا کہ میں نہیں ہوں گا، میرا غلام ہوگا، اور غلام کے معنی اس لیے پائے جاتے ہیں کہ آقا کا نام کامل اطاعت کے بغیر غلام کو مل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جب تک کمال اطاعت نہ ہو جائے، اپنے نفس کو کلیتاً کو مٹا نہ دے اپنے آقا کے لیے، وہ آقا کے نام پانے کا مستحق نہیں قرار ہوتا۔ تب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضور اکرم کا نام لے کر کیوں آنے والے کی خبر دی گئی، اس کے کامل انتظار اور عزت کی وجہ سے اس کی خبر دی گئی، کیونکہ عزت کی انتہائی بہت ترقی کی انتہا ہوا کرتی ہے۔ حضور اکرم کے اس فکرے میں وہ ساری باتیں آ گئی۔ اب یہ قرآن کریم کی آیات ہے، تفسیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور کتاب بخاری ہے۔ اب تو کہے کہ نہیں نام دکھاؤ، تو نام کہاں سے دکھائیں گے؟ بات تو ساری اسی کی ہو رہی ہے، نام نہیں تو نام مرضی ہے، نام کا نہیں ہوتا۔ یہاں یہ سوال اٹھتا تھا کہ پہلے بیٹھنے سے کیوں نہیں آیا، یہ بھی تو سوال ہوتا ہے۔ اس کا جواب تو قرآن کریم کی یاد دے بیٹھی ہوئی، بھائی کا فضل اللہ ہوتی ہے ہمیشہ، یہ اللہ کا فضل ہوگا جس کو چاہے لگے گا، تم کون ہوتے ہو اس کی رحمت کو تقسیم کرنے والے؟ اور اسی لیے حضور نے امدن غیر عرب کو اختیار فرمایا ہے کتابیں، اور جو آپ کا بیٹا ہو نہیں سکتا، لیکن اس طرح سے اشارہ کرنے کے لیے کہ روحانی اہل بیت دوسرے بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کا کندھا دوبارہ سنتے ہیں پہلے بیت کرا دیں گے، کتنا مضبوط نظام ہے حدیث کا، کتنا کامل نظام ہے کہ جنگ و آزاد پر جب تقسیم ہو رہا ہے کہ لوگ کے کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو آج صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سلمان کو بلایا، پہلے بیت نے کھڑا کیا اور فرمایا سلمان و منا اہل البیت، یہ ہمارا ہے اہل بیت۔ میں نے بات کی کیسی عظیم شان سے کیا کہ کل بھی رشتہ ضروری نہیں اہل بیت ہونے کی، کوئی شخص کو چنا گیا جس کے کندھے کو چنا گیا، اور اس کی بات ہے کہ نہیں، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے رسول کا ہر کوئی حکمت سے پور ہوتا ہے اور کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی، اس لیے مضمون تو موجود ہے تو مانے گا نا۔ امام مہدی کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امام مہدی کو اگر نہ مانا جائے تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ امام مہدی کے متعلق میں دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا امام مہدی خدا نے خود بنایا ہے یا لوگوں نے کھڑا کر دیا۔
تیسری شکل تو کوئی نہیں کہ ہے کوئی انسان، یا وہ دنیا نے بنایا، آپ ہی بن گیا، دنیا نے بنا دیا، یا خدا نے بنایا۔ اگر تو آپ کا امام مہدی کا تصور یہ ہے کہ دنیا بنا سکتی ہے اور خود بخود بن سکتا ہے، تو ایک ذرے کا بھی فرق نہیں پڑتا اس کو مانے یا نہ مانے۔ اور اگر یہ تصور ہے کہ خدا بناتا ہے تو پھر فرق ہی فرق پڑ گیا، خدا گیا تو خدا ہی آتے گئے، خدا کا انکار کر کے کچھ بھی باقی نہیں پھر رہتا۔ اس لیے باقی کیسے چھوڑیں آپ؟ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ امام مہدی بنے گا کس طرح۔ اگر خدا نے بنایا ہے تو بندے کا کام ہے کہ آقا کے ماحول پر کھڑا ہو جائے اور کہ تم نے بنایا لیکن میں نہیں مانتا۔ کسی کا نام قرآن کریم میں شیطانی ہے، کسی کا نام ابلیس ہے، کیونکہ پہلا سبق جو قرآن کریم نے دیا وہ یہ تھا کہ جب خدا نے آدم کو بنایا اور کہا کہ اس کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ حالانکہ آدم میں ذاتی خوبی کوئی بھی نہیں، وہ مٹی تو اس نے کہا بھی شیطان ہے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے یہ میرے مقابل پر کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دلیل کا انکار نہیں کیا، فرمایا میں نے بنایا، جس نے بنایا ہے اس کا انکار تم کرو۔ آدم کا انکار خدا کا انکار نہیں بنا، اللہ نے بنایا تھا۔ اس لیے اگر کوئی امام مہدی اللہ بنائے گا تو پھر تو کوئی مسلمان کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا انکار کرے، ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے۔ اور اگر لوگوں نے بنانا ہے تو میں بھی اس کا انکار کروں گا، میں پکے اول میں ہوں گا انکار کرنے والوں، کوئی پرواہ نہ کرے لوگوں کے بنائے ہوئے امام۔ جی جی ٹھیک ہے، میں اس کا دیتا ہوں تشریف کی بات۔ یہ ہمارے نوجوان ہیں، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ امام مہدی بھی ظاہر ہو گئے، مسیح بھی آ گئے، جس معنی میں آپ مانے، مگر اس سے پہلے احادیث نبویہ کے مطابق تو ایک دجال نے ظاہر ہونا تھا، وہ دجال تو آیا نہیں، کہیں نظر نہیں آتا، تو امام مہدی پہلے کیسے آ گئے؟ تو پنجابی میں اس موقع کے لیے ایک بار دلچسپ محاورہ ہے کہ ماں جمی نہیں کہ پت کوٹھے تھے، کہ ماں بھی پیدا ہی نہ ہوئی ہو تو بیٹا کہاں سے کوٹھے پہ چڑھ گیا؟ بڑا لاجیکل سوال ہے، لیکن میں آپ کہہ دیتا ہوں کہ ماں بھی موجود ہے، وہ دیکھی نہیں گئی، ماں تو خیر نہیں کہنا چاہیے اس موقع پہ، مگر وہ دجال جو پہلے آنا تھا وہ موجود ہے۔ جن لوگوں نے مسیح کو نہیں پہچانا اسی آنکھ میں اس دجال کو بھی نہیں پہچانا۔ جب مسیح کو پہچاننے والی آنکھ ہو جائے گی تو دجال کو پہچاننے والی آنکھ بھی پیدا ہو جائے گی۔ میں اب حدیث کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی کہ وہ نازل ہوگا، سوروں کو قتل کرے گا، صلیب کو توڑے گا اور دجال کو قتل کرے گا، یعنی دجال پہلے موجود ہوگا۔ اب دجال ہے، اس کی تشریح دجال والی حدیثوں میں الگ ملتی ہے، ان حدیثوں میں من جملہ صرف دجال کے قتل کا ذکر ہے، دجال کی تفاصیل دوسری احادیث میں موجود ہے۔ ان میں سے جو کیریکٹرسٹک ہیں دجال کے انہیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال ایک دیر ہیکل وجود ہے جو عام انسانوں سے بہت لمبا چوڑا ہے، اور اس کی دائیں آنکھ اندھی ہے، کانا کہتے ہیں جس کو، اور بائیں آنکھ نہ صرف روشن بلکہ بڑی ہے اور دور تک کی خبریں لانے والی آنکھ ہے۔ یہ وجود ایک گدھے پر سوار ہے جس کو خرے دجال کہا جاتا ہے، اور اس گدھے کی تفصیل بھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ گدھا آگ کھاتا ہے، یعنی عام دنیا کے گدھوں اور جانوروں سے بالکل مختلف وجود ہے، وہ اس کی ہر پار اس کے لیے طاقت کی وجہ بنتی ہے، چارہ دانہ دن کا پانی یہ نہیں۔ پھر فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ گدھا عام گدھا نہیں بلکہ بہت ہی تیز رفتار گدھا ہے۔ اس کی تیز رفتاری کے متعلق بعض جگہ فرمایا کہ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرے گا، بعض جگہ فرمایا مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرے گا۔ پھر حضور اکرم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا گدھا ہے جو سمندر میں بھی چلے گا اور خشکی میں بھی چلے گا۔ فرمایا سمندر میں چلے گا تو صحیح مگر گھٹنوں گھٹنوں ڈوبے گا، اس سے زیادہ نہیں ڈوبے گا، اور خشکی پر بھی چل رہا ہوگا۔
پھر فرمایا کہ وہ ہوا میں بھی اڑے گا. پھر فرمایا ذوات فروج الفروج ہے، وہ ایسی چیز ہے جو جس میں سوراخ بھی ہیں اندر داخل ہونے کے لیے اور روشنیاں بھی اندر جل رہی ہیں اور وہ بادلوں کے اوپر اڑ رہا ہوگا. قرآن بھی اس کی بتا دی. پھر فرمایا کہ اس کے پیٹ کے اندر سواریاں بیٹھیں گی. ہے تو دجال کا گدھا لیکن عجیب تماشے والا گدھا ہے کہ آگ بھی کھاتا ہے، اس کے اندر رستے بھی ہیں داخل ہونے کے، اندر روشنیاں جل رہی ہیں، اس کے پیٹ میں لوگ بیٹھیں گے اور اس کے باوجود آگ سے چلے گا، پانی پہ بھی چلے گا، خشکی میں بھی اور ہوا میں بھی. کیا کسی کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں کہ وہ گدھا کیا چیز ہے؟ پلین اینڈ شپس اینڈ ٹرینز اینڈ موٹر کارز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر اتنی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ گدھا چلنے سے پہلے آواز دیا کرے گا کہ میں چلنے لگا ہوں، جس میں آنے آ جائے. یہ تو ایک ایسا قانون چل رہا ہے کہ بس کا کنڈکٹر بھی دو ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ چلنے لگی ہے، اور ایک گاڑی والا ڈرائیور اعلان کر جھنڈی دیتا ہے اور وسل بجاتا ہے، اور ہوائی جہاز والے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کے لیے تیار ہے، اور سعودی جہاز والے بڑا بھاری ہارن بجاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے نزدیک ایک ایک شخص جو اعلان کرتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان کرنا ہے. کس شان کا نبی تھا کہ 1400 سال پہلے جب تصور بھی موجود نہیں تھا ان چیزوں کا، اس کے حکم کے تابع کنڈکٹر تپاتا ہے بس، اور قرآن کی شان ہے اور تقدیر ہے جو اس کو پورا کر رہی. تو جس نے دجال کا گدھا پہچان لیا، اس کے لیے دجال کو پہچاننا کون سا مشکل رہا؟ دجال کا گدھا تو بالکل کھل کے سامنے آ جاتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی گدھا ہو اس کو سمجھنا ہے. یہ ہمارا واقعہ ہے. غیر قوموں کے سامنے میں نے عیسائیوں یہودیوں کے سامنے یہ پیشگوئی جو بیان کی رسول اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے نشان کے طور پہ، تو ابھی آدھی بات ہوئی ہوتی تھی تو وہ اعلان کر دیتے تھے کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اور عجیب بات ہے کہ جن کے خاطر سمجھایا گیا ان میں سے بہت سے کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھا. اللہ سمجھ دے، انسان کا تو کوئی بس نہیں ہے. صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاملے کو اتنا کھولا کہ اس سے زیادہ کبھی کسی نبی نے کھول کے پیشگوئی نہیں فرمائی. سمجھایا طریق سے طرح سے، یہاں تک پھر فرمایا کہ شاید کسی کو نظر نہ آئے، آنکھ کے اندھے ہوتے ہیں بعض، کہ اس کو شاید اس کے ماتھے کا چاند نظر آ جائے. فرمایا ان سب سواریوں کے، ان گدھوں کے اوپر گول چاند کی طرح کی روشنی ہوگی. اور آپ نے کبھی دیکھا نہ ستارے بنتے ہیں، نہ ٹرائنگل بنتی ہیں، نہ ٹیوب ہیں. یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر رہی ہیں قومیں، عملاً نہیں جانتی، وہ خدا کی تقدیر نے غلام بنا دیا. ان سواریوں پہ جو بھی روشنی لگاتی ہیں گول بناتی ہیں چاند کی طرح کی. دور سے نظر آئے تو بعض لگتا ہے چاند نکلا ہے. ایک ایک لفظ پورا ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا، اور پانی میں آدھا ڈوبا ہوا گھٹنوں جہاز چل رہا ہوتا ہے. اس سے زیادہ کیا تفصیل کو بیان کرتے ہیں. یہ سواریاں کن قوموں کی ایجاد ہیں، کن قوموں نے ان کی طاقت سے دنیا فتح کی ہے؟ اس کا جواب کچھ مشکل ہے، بڑا واضح ہے. ویسٹرنر، کرسچن ویسٹرنر، there are two things to it. عیسائی قومیں جو مغربی قومیں ہیں، جن کی دو علامتیں ایسی ہیں کہ ان کو اکٹھا کرو تو ان کے سوا جواب نکلتا ہی نہیں. سور اور صلیب ان کی علامت ہے. اگر سور اور صلیب کو ایک شخص اکٹھا بولتا ہے تو دنیا کے کسی خطے میں یہ لفظ بولے گا، فوراً مغربی عیسائی قومیں اس کو نام ابھرائے گا فوراً. اور اب واپس چلتے ہیں حدیث کی طرف. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی مربوط اور مسلسل بات کی ہے کہ اس میں ایک اندرونی آرڈر موجود ہے. فرماتے ہیں مسیح کیا کرے گا؟ سور کو مارے گا، دجال کو، صلیب کو توڑے گا اور دجال کو قتل کرے گا، جو یہی قومیں ہوتی ہیں. یہ تینوں انگلیاں مغرب کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ نہیں اٹھ رہی؟ جب اٹھ رہی ہیں تو پھر کیوں نہیں پہچانتے؟ وہ دجال آ گیا اور وہ سارے کام کر دکھایا اس نے جو اس کی طرف منسوخ ہو رہے تھے. اس نے دنیا کو ہلاک کیا، اس نے دنیا کو
وہ سارے کام کر کے دکھائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کرے گا. فرماتے ہیں وہ ایسی سرجری میں ترقی کرے گا کہ 2 حصوں میں کاٹ کے جسم کو جوڑ دے گا اور پھر وہ زندہ ہو جائے گا. فرمایا اس کے ساتھ گندم کے پہاڑ بھی جائیں گے اناج کے, یعنی وہ لارج اسکیل فوڈ کی ایڈ دے رہا ہوگا, اور جو اس کو قبول کرے گا اس کے لیے وہ بظاہر جنت کے سامان پیدا کرے گا, اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کے سامان پیدا کرے گا. مگر حضور فرماتے ہیں میں تمہیں آج متنبع کرتا ہوں کہ اس کی جنت اصل میں جہنم ہے اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہے. اس شان کے ساتھ, اس تفصیل کے ساتھ آنے والے خطرات سے آگاہ فرما دیا. اب فرمائیے کہ یہ ساری چیزیں اگر تمثیل کی زبان ہے, میٹافوریکل لینگویج ہے, تو مسیح بیچ میں اصلی کہاں سے فٹ ہو جائے گا؟ He has to be a metaphorical figure, or he is a mystic. He is the odd man out otherwise. کیونکہ خواب کی دنیا میں تو پھر خواب کی باتیں چلتی ہیں. یہ تو نہیں ہوا کرتا کہ آدھی خواب کی بات اور آدھی یہاں کی بات ہو جائے. جس مضمون کو جس رنگ میں آپ سمجھیں گے پھر وہ تمام تسلسل چلتا ہے اسی طرح. ورنہ وہ لطیفہ وہی ہو جائے گا. ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی بھینس کا سودا کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ 500 روپئے سے کم نہیں لینے, اور مانگنے والا کہتا ہے میں نے 250 سے زیادہ نہیں لینا. بھینس سے وہ 150 کی بھی نہیں تھی. تو بڑی سودا بازی ہوئی, اس کی بیچاری کی آنکھ کھل گئی جوش میں. تو خیال آیا کہ میں تو مارا گیا, بھینس تو بڑی کوٹتی تھی, تو آپ کو میرے کو اچھا بھائی لاؤ 250 ہی لاؤ. تو خواب کی دنیا میں تو یہ دنیا کی چیزیں داخل نہیں ہو سکتی. وہ سوال یہ کہ سارا مضمون میٹافور پر چل رہا ہے, اس میں مسیح اصلی کہاں سے آئے, وہ بھی میٹافور ہے. گدے سے گدا مراد نہیں بلکہ گدے کی تمثیل مراد ہے. سلیب سے سلیب مراد نہیں بلکہ سلیب کی پوجا مراد ہے. وہ کانسیپٹ آف ٹرینٹی مراد ہے. سور سے سور مراد نہیں بلکہ مغربی توحید مراد ہے جس میں سور والے گند پائے جاتے ہیں. ان سب چیزوں کو اگر چھوڑ دیں تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ مذہب کا خلاصہ جو ہمارے دوسرے علماء پیش کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں سارے اصلی ہیں, دے آر کنسسٹنٹ. یہ تو ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا. ان کو یہ لاجک پتا ہے کہ اگر مسیح اصلی ہے تو پھر سلیب بھی اصلی ہوگی, سور بھی اصلی ہوگا, گدا بھی اصلی ہوگا, وہ کانا بھی اصلی ہوگا. چنانچہ بینے ہی اس کا انتظار کر رہے ہیں. قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسیح آ کے کیا کرے گا؟ تمہاری اصلاح کا سوال نہیں ہے. وہ تو دلوں میں گھس جائے گا اور ساری دنیا کی سور مارے گا, تب جا کر وہ بیچارے کو فرصت ملے گی کچھ اور کرنے کی, اور فارغ ہو کر وہ عیسائی ملکوں میں چلا جائے گا اور ایک ایک سلیب کو سچ مچ توڑ کے پھینکتا چلا جائے. فضلوں میں اور سلیبیں بن رہی ہوں, اس کے جانے کے بعد وہ سلیبیں گڑنے لگ جائیں. اور ایسا ہوتا ہے جب زبردستی کسی کا معبد تباہ کیا جاتا ہے تو مذہب تو نہیں بدل جایا کرتا. وہ اگر وہ سلیبیں توڑ رہا ہوگا, پیچھے سلیبیں بن رہی ہوں گی اور اس چکر سے پھر نکل ہی نہیں سکتا ساری عمر. اب بتائیے ایک یہ کانسیپٹ ہے. پھر ظاہر مانتے ہیں, کہتے ہیں اس سے پہلے ایک گدھا پیدا ہو چکا ہوگا آگ کھانے والا اور بہت بڑا ہوگا, اور اس کے اندر سواریاں بیٹھیں گی. میں نے کئی دفعہ علماء سے پوچھا ہے کہ وہ کس طرح گدھے اگر سچ مچ کیا تو کس طرح داخل ہوں گی اندر. سوچیے, داخل کرنی چاہیے. اور ادھر وہ آگ بھی کھا رہا تھا اور سواریاں بھی بیچ میں داخل ہو رہی ہیں اور روشنیاں کون سی جل رہی ہیں وہاں. کوئی کانسیپٹ نہیں. وہ پھر پانی میں بھی چل رہا ہے, ڈوبتا نہیں. اور وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ٹانگیں اتنی لمبی ہیں کہ وہ گھٹنوں گھٹنوں ڈوبتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر سارا اٹھتا ہے. کیونکہ اگر وہ بین القاعد میں چلے گا تو پھر وہ بین القاعد جتنا گہرا ہے ماؤنٹ ایورسٹ اتنی اونچی ہے. تو ابھی تو اس کے گھٹنے ڈوبے ہیں, تو ماؤنٹ ایورسٹ سے 1.5 گنا اونچا اس کا فال ہوگا, بڑھے گا 350 ہوگی. اور اوپر وہ کانا بیٹھا ہوگا, ان کو تو نظر بھی نہیں آنا. اور چلیں گی کس طرح سواریاں بیچ میں, چھلانگیں کہاں سے ماریں گی, اور اس کے پھر قدم کتنے لمبے ہوں گے. عجیب و غریب ایک تماشا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تمثل اڑا رہے ہیں اس قسم کی حرکت کر کے. ایک دنیا کے سب سے عظیم رسول کے ساتھ مذاق نعوذ باللہ میں ذالک کیا جا رہا ہے. ایک حکیم رسول جو حکمتوں کا شہزادہ ہے, جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ تعلیم کتاب بھی کرتا ہے, حکمتیں بھی عطا فرماتا ہے. اس کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک اپنی قوم یہ کھیل کھیل رہی ہے کہ ہمیں جنوں بھوتوں کی کہانیوں میں لے گیا, اور یہ دعا کروانے کے لیے اعلان ہو رہا ہے. آج کی دنیا میں علماء یہ پیغام آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ ان کی آواز سنیں یا نہ سنیں,
کہ مسیح آئے بغیر ہم زندہ نہیں ہو سکتے، اور مسیح آ نہیں سکتا جب تک دجال نہ آئے، دجال آ نہیں سکتا جب تک وہ گدھا نہ پیدا ہو. تو یہ دعا کرو کہ اے خدا اس عجیب الخلقت گدھے کو بھیج تاکہ ہمارے دن چلے. تو جو قوم ایک گدھے کے انتظار میں مبتلا کر دی جائے اس کا کیا انجام ہوگا؟ ایک لطیفہ ہے لیکن سخت دردناک لطیفہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے یہ لطیفہ کھولا جا رہا ہے. لیکن جب ہم معنی کرتے ہیں تو کس طرح مضمون لگتا ہے. بڑے بڑے دلیوں کے سر نیچے ہو جاتے ہیں جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ تمثیلی کلام تھا، ریڈلز ہیں، اور انبیاء اس طرح باتیں کیا کرتے تھے. اور ہم نہیں حل کرتے. غیروں کے سامنے ایک دفعہ بھی میں فیل نہیں ہوا. جب بھی میں نے دہیا کے سامنے بھی بات کی، حدیث شروع کی، تو ختم نہیں ہوئی ہوتی تھی تو وہ کیا ہوتا تھا کہ مجھے بات کی سمجھ آئی ہے، بس کرو. تمہاری مراد یہ ہے کہ آئندہ زمانے کی سواریاں ایجاد ہوں گی. اتنی عظیم و شان صداقتوں کا شہزادہ ہو اور اس کی باتوں کو کہانیوں میں تبدیل کر دیا جائے، یہ ظلم ہو رہا ہے. اس لیے اگر کوئی یہ نہیں مانتا تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر انتظار کرو. ہمارے نزدیک تو آ بھی گیا دجال، اس نے ظلم کر بھی دیے، ساری دنیا فتح کی، دین کو نقصان پہنچایا، ہر اندھور مچا دیا جو مچانا تھا. اور اگر یہ وہ نہیں ہے دجال، یعنی مغربی ساری قومیں، تو پھر تمہارے نزدیک ابھی دجال آنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی باتیں کیا کر رہے ہو؟ کیوں فیصلے کر رہے ہو کہ استعمال کریں اور فلاں طاقت کو استعمال کریں اور اس طرح دنیا پہ غالب آ جائیں؟ تمہارے غلبے کے دن ابھی کہاں سے؟ ابھی تو گیا نہیں پیدا ہوا. ابھی تو گدھے نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، اور اتنا مارنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی مار مارے گا دجال، ایسے تباہی مچائے گا کہ جب سے دنیا بنی ہے کبھی کسی نے ایسی تباہی نہیں مچائی ہوگی. اور فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنی قوم کو ڈراتا ہے، اتنی خوفناک چیز ہے. تو ہم کہتے ہیں ہمارے پیچھے رہ گئی مار. علماء آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی تو صرف ننگے رکھو، ابھی پڑھنے والی ہے. اب کیا بن رہی ہے جو چاہے قبول کریں، چاہے تو اپنے سر کو پیش کر دیں دجال کے لیے جو ابھی آنے والا ہے، چاہے تو سمجھیں کہ وہ قصہ قرینہ بن گیا، مسیح آ بھی گیا، اس نے اس کی صلیب کو بڑائی سے توڑ دیا، اس نے اس کی تہذیب کے خلاف والے نے جہاد اعلان بلند کیا، اور وہ ساری دنیا میں قربانیاں کرتی ہوئی وہ قوم عیسائیت پر غلبے کے سامان کر رہی ہے. نئے نئے دلائل نکل رہے ہیں، نئے نئے سامان پیدا ہو رہے ہیں. یہ ہے ہماری کانسیپٹ، اور وہ دوسرا کانسیپٹ دوسرا ہے. جی ہاں پلیز پلیز ضرور کیجیے. جی جزاک اللہ شکریہ. ایک ہی وجود ہے، وہ کہتے ہیں دو الگ الگ ہیں. بہت شکریہ. یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک امام مہدی اور عیسیٰ اور مسیح ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں، اور کیا باقی علماء نہ الگ ایک وجود ہیں، اور کیا باقی علماء ان کو الگ الگ وجود سمجھتے ہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں. کہتے ہیں اس کی وضاحت سن کیجیے کہ کس طرح. بات یہ ہے کہ اس کا آغاز ہوتا ہے ہمارے ایک اختلاف سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ٹائٹل مسیح تھا، مسیح ابن مریم ان کو کہا گیا، لیکن ان کا ذاتی نام تو عیسیٰ تھا. عیسیٰ ابن مریم بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے. تو وہ فوت ہو چکے ہیں قرآن کریم کی روح سے، اور احادیث میں سے بھی کوئی حدیث ان کی زندگی کا اعلان نہیں کرتی. اور یہ کہے بغیر کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نازل ہونے کا صرف ذکر فرماتی ہے. اور ہم یہ ثابت کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث سے اور بائبل سے کہ پرانے مسیح بہرحال فوت ہو چکے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کی موت کا یقین ہو جائے کسی کو، اور اس کا نام جس کی موت یقینی ہو کسی اور کو دیا جا رہا ہو، تو آپ کیا مانے لیتے ہیں؟ اس کو سمبلزم قرار دیں گے، اس کو تمثیل کہیں گے. مثلا حاتم طائی مرا ہوا ہے، آپ کو یقین ہے نا، لیکن یہ نام میں آپ کو دے دوں تو مراد استخی ہے. رستم مر گیا، یہ گانے پہلوان کو کہوں گا رستم تو مراد ہے بہت زبردست پہلوان ہے، تو اس کی بہت یقینی ہونی چاہیے جس کا نام ہم استعارے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ مر گیا ہو تو لازماً اس کا نام استعارہ اور تمثیل ہے. اگر وہ زندہ ہے تو امکان ہے کہ وہ اصلی ہو. ایک تو میں پہلے ثابت کر رہا ہوں حضور اکرم کے طرز کلام سے کہ اصلی مسیح کی باتیں نہیں کر رہا ہے، کیونکہ تمثیل کی دنیا میں اس کو ڈال دیا ہے، ہر چیز تمثیل کی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیونکہ ہم اس کو قرآن آیات کی روشنی میں مرا ہوا سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارا یہ انفلوئنس ہے لازماً آٹومیٹک
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کو مماثلت کے طور پر مسیح کہہ رہے ہیں، اور یہ ہونا اسی طرح چاہیے تھا. یہ لاجیکل کنکلوژن ہے قرآن کریم کے بیانات کا، کیونکہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور آپ کو موسیٰ کے مشابہ قرار دیا. بنی اسرائیل کے سلسلہ کا جو اول تھا اس کو سلسلہ محمدیہ اسلام کے اول کے مشابہ قرار دے دیا، اور سلسلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ موسیٰ کے برابر ہم شکل قرار دے دیا. پوری امت کو دوسری امت کے مشابہ قرار دے دیا. جس طرح قرآن کریم میں آیت استخلاف میں ذکر آتا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وعدہ کرتے ہیں جو تم میں سے ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کو اسی طرح ہم زمین میں خلیفہ بنائیں گے جس طرح پہلے تم سے جو قوم گزری ہے اس میں خلیفہ بنایا گیا. وہ کون سی امت تھی؟ موسی امت تھی. امت موسیٰ کا پہلا شخص امت اسلامیہ کے پہلے شخص کے مشابہ، پہلے وجود مبارک وجود کے مشابہ امت اس کے مشابہ ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ امت کا آخر بھی اس امت کے آخر کے مشابہ ہوگا کہ نہیں؟ ایک ہی بات رہ جاتی ہے نا. اگر ہوگا تو پھر جیسا وہاں مسیح آیا ویسے یہاں بھی مسیح آنا چاہیے. اور حضور اکرم نے اس فنامنا کو تفصیل سے پیش کر کے پھر مسیح کا ذکر فرمایا. حضور فرماتے ہیں دیکھیے کتنی حیرت انگیز اس میں لاجک بھی ہے، اور قرآن کریم کی روح میں اتر کلام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی دل سے بات نہیں فرمایا کرتے تھے. معلوم تھا قرآن ہوا ہوگا 100% کلام مبنی پر وہی تھا. فرماتے ہیں کہ میری امت یہود کے مشابہ ہو جائے گی، جس طرح نیکیوں میں مشابہ ہوگی پہلے استخلاف میں، اس طرح بدیوں میں بھی مشابہ ہو جائے گی. فرماتے ہیں اتنی مشابہ ہو جائے گی کہ جیسے جوتی اور دوسری جوتی کی مشابہ ہوتی. فرماتے ہیں اتنی مشابہ ہو جائے گی کہ اگر امت مسیح میں کسی نے اپنی ماں سے بدی کا ارتکاب کیا تھا تو اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں. جب وہ یہودیت کا مظہر بن جائیں گے رسول اللہ کی پیشگوئی کے مطابق تو ان کا علاج کیا تھا؟ مسیحیت. امت مسیح میں آخر پر مسیح آیا جس نے ان بیماریوں سے نجات بخشی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفصیل سے بیان فرمایا. تو کیوں اس امت میں پھر ایک مسیح ظاہر نہ ہو؟ اول مشابہ ہے، مڈل مشابہ ہے، آخر مشابہ ہو گیا بیماریوں کے لحاظ سے، تو صرف وہ حکیم میں حاضر کیوں نہیں آئے گا؟ پہلی امت والا کیوں آ جائے؟ اگر پہلی امت والا آنا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا موسیٰ کو کیوں نہ اٹھا کے لے آیا سکتا؟ وہاں مشابہ لے کے آیا، امت کو مشابہ کیا، اس لیے آخر پر بھی لازماً مشابہ آنا چاہیے. یہ ہے ہماری لاجک کہ ہم کہتے ہیں کہ مسیح نیا نہیں آئے گا کہ بلکہ موسوی امت میں پرانے مسیح کے مشابہ ہو کر آئے گا. اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر مشابہ ہو کے آئے گا تو پھر دو آدمیوں کی الگ الگ کیا ضرورت ہے؟ مہدی کو الگ اس لیے مانتے ہیں علماء کہ علماء کرام کے نزدیک عیسیٰ زندہ بیٹھا ہے اور وہ تو نہیں اتر کے دونوں ایملگمیٹ ہو کے ایک چیز سے نہیں بن سکتے، اس لیے مجبور ہے وہ جو ظاہر پرست ہیں وہ اپنی باتوں میں کنسسٹنٹ ضرور ہیں. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس کے لاجیکل کنکلوژن پھر اپنی تھنکنگ کا ٹھیک نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آسمان پر بیٹھا ہوا ہے جسم سمیت اسی نے اترنا ہے تو لازماً وہ اور ہوگا اور زمین سے پیدا ہونے والا مادی اور ہوگا. مگر ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ تمثیلی کلام ہے اس لیے مادی ہی کا لقب مسیح ہوگا. اس کا ثبوت حدیث سے چاہیے. وہ کہتے ہیں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو پتا ہونا چاہیے نا اس بات کا کہ تم اپنی طرف سے باتیں کری جاؤ گے. ہم کہتے ہیں نہیں، حضور کے بغیر ہمیں کوئی حق نہیں ہے. تو ابن ماجہ کو کھولو، وہاں یہ حدیث موجود ہے، لا مہدی الا عیسیٰ، مہدی کے سوا اور کوئی عیسیٰ نہیں ہوگا. اب بتائیے یہ اگر حضور اکرم یہ سمجھتے تھے کہ وہ آسمان سے اترے گا تو کیا یہ مراد تھی کہ وہ دونوں مل جل کر مینڈ ہو جائیں گے اور ایک وجود بن جائیں گے میلٹ ہو کے؟ ہرگز نہیں. اس حدیث نے رات کھول دیا سارا فرق لے کر. فرمایا وہ پرانا اور ہے، نیا اور ہے، اور مہدی کا نام دراصل مسیح ہے. ایک شکل اس کی مسیحیت کی ہے، یعنی وہ عیسائیوں کو چیلنج کرے گا اور جھوٹی مسیحیت کے خلاف جہاد کرے گا اور امت کی وہ اصلاح کرے گا جو مسیح سے وابستہ ہے. اور مہدی مجھ سے ہدایت پا کر یہ اس کا لقب ہے، اندرونی اصلاح سے اوپر معمور ہوگا. یہ وجہ ہے کہ ہم مسیح اور مہدی کو
ایک ہی وجود مانتے ہیں، کیونکہ دوسرا آنا ہی نہیں تو پھر اسی کا نام لقب ہونا چاہیے، ورنہ ایک وقت میں دو کھڑے کرنا عجیب و غریب بات ہے۔ کہتے ہیں جس مہدی کا ذکر ہے اس بات کا کیا ثبوت ہے، مہدی اور مسیح کا جس کا ذکر ہے کہ وہ مرزا غلام احمدی ہے، یہ بڑی معقول بات ہے۔ چلو آپ مان رہے ہیں کہ مہدی اور مسیح ایک ہوں گے، پرانا مسیح بہت ہو، سب کچھ مان بھی ہو جائے، یہ کیا ثبوت ہوا اس بات کا کہ یہ وہی شخص ہے؟ امام مہدی کے متعلق جو تجویز کی گئی اس کے ساتھ مختلف علامتیں بیان کی گئی، اور احادیث میں اس موضوع پر بہت سے اختلافات بھی ہیں۔ کسی امام مہدی کے دعویدار نے کہا میں ہوں کیونکہ مجھ کو یہ حدیث پوری ہوئی، کسی نے کہا میں ہوں تو وہ حدیث پوری ہو گئی۔ جس طرح اس صدی کے آخر پر مکے میں بھی ایک دعویدار ہوا اور اس نے بھی ایک حدیث پر بنا ڈالی کہ وہ 1000 بند لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ کھانا حضرت کو سموسا دے گا، پھر کھانا کھانے میں شامل ہو جائے گا اور وہ محمد ہوگا، تو اس نے بھی اس سے بنا ڈالی۔ ان ساری احادیث کے جھگڑوں سے نکالنے والی ایک ایسی حدیث ہے جس کا تعلق انسانی طاقتوں سے بالا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت نہ ایسی حدیث بنا سکتی ہے، نہ اس حدیث کو کسی جھوٹے شکل میں پورا کر سکتی ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا لِمَهْدِيِنَا آیَتَینِ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہمارے ماضی کے لیے دو ایسے نشان ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے وہ کسی کی صداقت کے نشان کے طور پر ظاہر نہیں ہوئے۔ یہ ہے اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نشان کیا ہے؟ چاند کو گرہن لگے گا پہلی تاریخ کو، اور سورج کو گرہن لگے گا درمیانی تاریخ کو، اور یہ واقعہ 12 مہینے میں سے ایک ہی مہینے میں ہوگا، اور اس ایک مہینے کا نام رمضان شریف ہوگا، یہ نہیں کہ کسی ایک مہینے میں ہو جائے۔ اب چاند اور سورج کو گرہن تو لگتے ہیں، لیکن چاند کی گرہن کی بھی 3 تاریخیں ہیں اور سورج کے گرہن کی بھی 3 تاریخیں ہیں۔ چاند کو کبھی اول تاریخ کو لگ گیا، کبھی دوسری کو، کبھی تیسری کو، سورج کو بھی اس طرح لگتا رہتا ہے۔ اب تو یہ اتفاق شاید ہوتا ہے کہ ایک ہی مہینے میں دونوں کو لگے، پھر یہ اتفاق کہ وہ اس تاریخ کو چاند کو، اس تاریخ کو سورج کو، اور وہ اس مہینے میں لگے، یہ اور بھی زیادہ بعید ہو گیا۔ اور پھر یہ اتفاق کہ اس کا نام بھی رمضان شریف ہو اس مہینے کا۔ یہ جو پرموٹیشن کمبینیشن کا اصول جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بلین میں ایک ساتھ بھی نہیں بنتا ہے، اور امام مہدی کا دعوے دار بھی موجود ہے، یہ سوچ سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب امام مہدی ہونے کا دعویٰ فرمایا تو علماء یہ مطالبہ کرتے تھے کہ تم مہدی ہو گئے سکتے، لیکن یہ نشان تو دکھاؤ۔ خدا تعالیٰ کے رسول نے ایک ایسی نشانی بتائی ہے جس کا آسمانوں سے تعلق ہے۔ اگر آسمانوں کا خدا تعالیٰ ساتھ ہے تو یہ آسمان کی نشانی پوری ہونی چاہیے۔ اس بحث میں 1894 میں، یہ 1894 کی تاریخ خاص طور پر آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ 1899 میں 90 سالہ نقلہ جو بنایا گیا بتایا گیا تھا آپ کو، 1899 میں جواب کی بنیاد ڈال دی گئی، 1882 میں دعویٰ معمولیت آپ نے سنا دیا۔ تو جناب احمدیہ کے بیان کے 5 سال کے بعد 1894 میں رمضان شریف کے مہینے میں چاند کو 13ویں کو گرہن لگ گیا اور سورج کو 28ویں کو گرہن لگ گیا۔ چاند گرہن کی راتوں کی تاریخیں مسلمہ ہیں 13، 14 اور 15۔ سورج گرہن کے دن مسلمہ ہیں 27، 28 اور 29۔ چاند کی گرہن کی پہلی رات کون سی بنتی ہے؟ 13، اور سورج گرہن کا درمیانی دن کون سا بنتا ہے؟ 28۔ مہینہ ایک تھا اور اس کا نام رمضان تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے امپیکٹ سے انہیں پنجاب میں بہت سی جماعتیں قائم ہوئی، کیونکہ موقع کے جو گواہ موجود تھے ان میں سے بہتوں کو خدا تعالیٰ نے کیسی کتاب فرمائی، لیکن یہ واقعہ بھی ساتھ گزرا ہے جو لاہور کے اخباروں میں چھپا۔ شاعر جو کنڈے تھے وہ چھاتی پیٹ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بلادی نہیں کہہ رہا تو کی مصیبت بات ان دنیا میں نہیں بن جائے گی، ایسی کیا ہوتا ہے۔ یہ نشان شان سے پورا ہوا ہے، علماء کو نہ مانے، ان کو کوئی نظر نہ آیا، اس کی تو وجوہات بہت انسان بیان نہیں کر سکتا ساری۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کے علماء ہمیشہ وقت کے علماء کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کرتے رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی نشان لے کے آیا دنیا میں؟ وہ نہیں آیا۔
میں جو ادھر کیا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں. مدینہ کل آپ کو ادھر بتایا جو آپ نے بات اس نے بتائی نیچے میں ادھر وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ پہلی تاریخ سے مہینے کی پہلی تاریخ مراد تھی. یعنی چاند گرہن کی پہلی نہیں بلکہ رمضان شریف کی پہلی اور سورج گرہن کی درمیانی سے مراد کی 15ویں تاریخ مہینے کی. اگر 29 کا مہینہ اگر 30 کا ہو تو درمیانی دن گھنٹہ ہی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پتا لگ گیا کہ 29 کا مہینہ ہوگا وہ درمیانی دن کا ذکر ہے. اس لیے ہم تو یہ مانیں گے جب یہ تم دکھاؤ گے. ہم علماء سے کہتے ہیں کہ دیکھو خدا تعالیٰ سے یہ سلوک تو نہ کرو کہ اس کی واضح تقدیر کو جو قرآن کریم میں بیان ہوگی اس کو بدلانے کی کوشش کرو. قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ چاند اور سورج ایک دوسرے کے اوپر رفتار گین کر نہیں سکتے نہ روک کر سکتے اور دن اور رات کے آنے جانے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. نہ اجازت نہیں ہے خدا کی طرف سے ان سیاروں کو آگے پیچھے ہونے. اس واضح اعلان کا کرشمہ ہم آج کے سائنسدانوں کی زبان سے سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی طاقت کا بات نہیں ہے کہ ان رفتاروں کو آلٹر کر سکے بدل سکے اور اگر کوئی بدلے گا تو کیا آ جائے گی گرہن کا سوال نہیں پیدا ہوگا. اور گرہن سورج گرہن اور چاند گرہن تو ان کے آپس کی رفتار کے نتیجے میں دائر ہوتے ہیں. اگر یہ رفتار نہیں بدلے گی تو گرہن نہیں بدلیں گے اور 13, 14, 15 دن رہیں گے اور 27, 28, 29 سے رہیں گے. تو اب تو معقولیت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کی تقدیر کے خلاف ترجمہ نہ کرو. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم کے واضح منشا کے خلاف ترجمہ نہ کرو. ہم آپ کی توجہ اس طرح دلاتے ہیں کہ پہلی 3 راتوں کے چاند کو عرب ہلال کہتا ہے اور ساری دنیا میں عرب کوئی جا غیر عرب جانتا ہے کہ ہلال سے مراد پہلی 3 راتوں کا چاند. اور اگر ریل میں پہلی 3 راتوں کا چاند ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عرب اس کے لیے ہلال کے سبا کو لفظ استعمال کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل العرب ہے پہلا کتاب اللہ چلاتے تھے دشمن بھی مانتا ہے کہ کلام الہی کے بعد سب سے بلی اور فصیح کلام کرنے والے آپ فرماتے ہیں یعنی کیسے کل کمر کو گرہن لگے گا اور ہلال کو نہیں فرماتے. حالانکہ اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ پہلی رات کے چاند کو گرہن لگے گا تو عربی دان اس کے لیے ہلال نام استعمال کرتا ہے. وہ بھی سکٹ حضور اکرم کو لاؤن بلائی تھی اور بھی نہیں آتی تھی. آج آپ کو بھی روز تک خبر کی بیٹی تو بنا کے دکھایا ساری دنیا ہاتھ پڑے گی. اس لیے کہ ہلال دیکھنا ہوتا ہے روز تک ہلال کی بیٹی بنتی ہے. نہیں کہتے کہ جنس کا نام ہے کمر اس لیے روز تک خبر کی بیٹی کہنا درست ہے. کوئی سب ہاتھ پڑیں گے یہ کہیں گے بڑے بیوقوف. تو جس بات کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو رسول اکرم کی طرف سے منسوخ کرتے ہیں. اب یہ ادھر بالکل غلط ثابت ہوتا ہے حدیث نبوی سے کہ حضور کے ذہن میں ہلال تھا. گرہن کی پہلی تاریخ تھی اور گرہن کی درمیانی تاریخ تھی اور یہ واقعہ ظاہر ہو چکا ہے. دنیا کی کوئی تبدیلی اس کو بدل نہیں سکتی. مسیح موعود دعوے دار مہدی موعود ہونے کے موجود تھے اور یہ واقعہ ہو گیا. اور اب اس واقعے کو کہاں تبدیل کریں گے؟ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا آپ ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے. تسلی بھی خدائی کراتا ہے. جواب میں بھی آپ نہیں ہوں گے میرے جواب بھی آپ نہیں ہوں گے آپ کا میں نہیں ہوں گا. لاکھوں میرے واضح سے گزرا تھا. بڑائی پوچھ سکتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تک نہیں ہوا. کس کی طاقت تھی کہ آسمان پر چڑھ کر چاند سورج کے گرہن کی تاریخ بدلا دے یا ان کو مجبور کر دے. تو وہ پیش گوئی مہدی کے متعلق جس پر بندے کا کوئی بس نہیں تھا وہ تو پوری شان کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے. آگے جس کی مرضی مانے جس کی مرضی نہ حضور اللہ کے اختتام میں قطر سلیم اور قطر سنجید کی جس شریعت کا ذکر ہے وہ بخاری کتاب الانبیاء میں موجود ہے. یہ مسیح ابن مریم کے دجال کو قتل کرنے کا ذکر ترمذی ابواب الفتن میں ہے اور چاند شریف گرہن سے متعلق جس شریعت کا ذکر فرمایا ہے وہ سنن دارقطنی